ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی محمد کفیل عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ بلا تاخیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا سوالات ہیں۔ جی میرا نام احمد رضا ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد منہ میں سے تھوڑا سا خون آ جاتا ہے تو کیا وہ وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس کی تھوڑی سی تحریر بتا دیں۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون بہنے کی مقدار میں جب نکلتا ہے تو وہ انسان کا وضو توڑ دیتا ہے۔ یہ خون جو ہے وہ اگر منہ کے علاوہ بھی کہیں اور سے نکلتا ہے، ہاتھ سے، جسم سے، کہیں سے بھی جو ہے وہ نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے تو وضو توڑ دیتا ہے۔ جب منہ سے جو ہے وہ خون نکلتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تھوک پر غالب ہے یا نہیں۔ اچھا، اگر وہ تھوک پر غالب ہے یعنی تھوک کو سرخ کر دیا اس نے، تو اس کا مطلب وہ تھوک پر غالب ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہو، تھوک سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو، تو کلر چینج ہو جائے، یعنی کلر تبدیل ہو گیا، تھوک لال ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر یہ خون نکلنا اس شخص کا وضو توڑ دے گا۔ بلکہ اگر وضو کے دوران ہی ایسا ہوا، مثال کے طور پہ اس شخص نے جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی ڈال لیا، اب دوسری مرتبہ پانی لیا ہوا تھا اور اسی دوران اس نے جو ہے وہ تھوکا اور وہ سرخ تھوک نکلا، تو اب یہ جو پانی اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے چلو کے اندر، یہ پانی بھی اب قابل استعمال وضو کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اب جیسے ہی وہ تھوکا تو یہ بے وضو ہو گیا، یعنی جیسے ہی وہ خون نکلا تو یہ بے وضو ہو گیا۔ اب بے وضو شخص جس پانی کو جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ لے گا تو اس لیے جو ہے وہ اس کا وہ پانی جو ہے وہ، جبکہ اس کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اس سے اب وہ اپنا چہرہ نہیں دھو سکتا، مستعمل ہو جائے گا، مطلب وضو کے قابل وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو نیا پانی جو ہے وہ لینا ہوگا، سب سے پہلے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھوئے گا اور پھر اس ہاتھ سے دوبارہ اپنا وضو جو ہے وہ جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز نہیں کرے گا، بلکہ اب شروع سے جو ہے وہ اپنا وضو دوبارہ کرے گا۔ جو اعضاء اس نے دھو لیے تھے اب وہ دوبارہ بغیر دھلے ہوئے ہی ہو گئے کہ ان کے اوپر حدث طاری ہو گیا، وہ شخص بے وضو ہو گیا، اب اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور ایسے وقت کے اندر احتیاط بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات فقط یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اچھا، لیکن جب لوگ اس طرح کی جو ہے وہ خون والی کلی جو ہے وہ کرتے ہیں، تھوک جو ہے وہ پھینکتے ہیں، تو چونکہ وہ ناپاک جو ہے وہ تھوک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خون جو ہے وہ شامل ہے، تو اب اس کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں یا بدن پر لگیں گے تو وہ آپ کے کپڑے یا بدن کو بھی ناپاک کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اس طرح کی بسا اوقات بیماری ہوتی ہے کہ ان کے مسوڑے سے جو ہے وہ خون نکلتا ہے، یا ویسے حادثاتی طور پر بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس بات کا جو ہے وہ خیال کریں، خاص طور پہ جب آپ اکیلے وضو کر رہے ہیں تو اپنا ہی خیال کرنا ہے، لیکن جب آپ وضو خانے میں مسجد کے اندر بقیہ لوگوں کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو پتہ لگا آپ نے اپنے پاس سے تو احتیاط کر کے پچکاری تھوڑی سی دور کر کے مار دی، لیکن دوسرے والے کو جو ہے وہ آپ نے ناپاک کر دیا، تو لہٰذا اس چیز سے بچنا، اس میں چیز میں احتیاط کرنا ضروری۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ قطرے جو ہے اس کے وہ ناپاک خون کے یا تھوک کے وہ لگ جائیں کپڑوں پر، جیسے پچکاری مارتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہ کتنے لگ جائیں تو وہ معمولی سے ہی قطرے آتے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ ناپاک تو دیکھیں معمولی قطرے ہوں گے وہ بھی ناپاک کر دیں گے، ہاں البتہ چونکہ خون نجاست غلیظہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار اگر جو ہے وہ کپڑے یا بدن پر جو ہے وہ لگ گیا تو اب ایسی صورت کے اندر آپ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اب 1 درہم کی مقدار کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی جو ہے وہ بالکل سیدھی رکھیں اور اس کے بیچ میں پانی ڈالیں
تو جتنا پانی جو ہے وہ ٹھہر جائے گا درمیان کے اندر، اس کی جو گولائی ہے جی یا جو اس کی مساحت ہے، وہ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ سمجھیں کہ اتنا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اگرچہ اتنے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس سے کم بھی اگر نجاست ہے تو بہرحال اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا خلاف سنت ہی ہے۔ تو بہرحال چاہے چند قطرے ہی ہوں، ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو نجاست سے بچانا چاہیے۔ اچھا، یہ درہم کی مقدار مفتی صاحب پھر یہ ہر بندے کے لیے الگ الگ ہوگی؟ کسی جی، ہر کا شخص کی چھوٹا جو ہے وہ کسی کا اپنے بڑا ہے؟ اعتبار سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایک بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک بات یہ بیان کر دی گئی۔ آئیے آپ کی دوسری کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی مشتاق احمد نواں جتوئی سے عرض گزار ہوں۔ حضور، میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ جو مچھلی پانی میں مر جاتی ہے تو وہ حرام ہوتی ہے، اور اگر اس کو شکار کے ذریعے باہر نکلا جائے، وہ اسی حوالے سے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ حلال ہوتی ہے۔ تو ہم شاپ سے اگر مچھلی خریدتے ہیں تو اس میں گمان بھی ہوتا ہے، تو اسی بارے میں کیا حقیقت ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ برائے کرم اسی حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، جانور جو کہ مچھلی کے علاوہ جو حلال جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، مرغی وغیرہ، ان سارے جانوروں کو حلال جب تک شرعی طریقے سے نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ حرام رہیں گے۔ تو اصل ان کے اندر جو ہے وہ ان کا حرام ہونا ہے، جبکہ مچھلی یہ ہے کہ وہ اس کو جب بھی وہ پانی سے جو ہے وہ نکلے گی یا کسی بھی ذریعے سے انسان جب اسے جو ہے وہ مارے گا تو وہ حلال ہی جو ہے وہ ہوگی۔ اچھا، تو لہٰذا گوشت وغیرہ سے متعلق تو یہی حکم ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں، ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں پہ حلال و حرام ہر طرح کا ذبیحہ موجود ہوتا ہے، تو اب وہاں جب تک آپ کو اس گوشت سے متعلق یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اور ذبح سے لے کر میرے پاس پہنچنے تک درمیان میں مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر کسی غیر مسلم غیر کتابی کے قبضے میں نہیں گیا، اور کسی ایسے غیر کتابی کے قبضے میں نہیں گیا جو کسی مسلمان کا ملازم ہو، تو اس وقت تک وہ گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اچھا، حکم جو ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ اس کے لیے ذبح کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو دو مردار چیزیں جو ہے وہ حلال کی گئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دو مردار چیزیں حلال ہیں، ان میں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی ہے۔ تو مچھلی بطور مردہ ہی جو ہے وہ حلال ہے، البتہ وہ مچھلی جو اپنی موت آپ خود ہی جو ہے وہ سمندر میں یا دریا میں مر گئی، اور مرنے جو اس طرح کی مرتی ہے اس کی ایک علامت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ وہ الٹی تیر جاتی ہے، یعنی اوپر پانی کے اوپر تیرنے لگ تو جاتا اب وہ جب الٹی تیر جاتی ہے تو وہ مچھلی جو ہے وہ حرام ہے، اب وہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اب جو مچھلی دکان کے اوپر جو مچھیرے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں یا جو ہے وہ فشنگ کر کے لے کر آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ شک و شبہ نہیں پالا جائے گا کہ اس میں پتہ نہیں کون سی مچھلی بیچ کے اندر جو ہے وہ مردار مری تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو کہ بھئی یہ مچھلی میں نے سمندر کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ نے خود ہی دیکھا، آپ کے سامنے وہ مچھلی جو ہے وہ الٹی تیر رہی ہے تو وہ مر گئی ہے، تو اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن جو مچھلی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے تو اسے حلال ہی تصور کیا جائے گا اور اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر جو مفتی صاحب پہلے مسئلہ آپ نے بتایا، تو بیرون ملک کے اندر اس طرح کے مسائل کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں اپنے وطن عزیز کے اندر بھی اگر کوئی غیر مسلم قصاب ہے تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات دیکھا ہے کہ مچھلی کو نکالتے ہیں اور زندہ مچھلی کو ہی پکا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بھی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوتی ہیں، اور بعض جگہ پر یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم آپ کو تازہ مچھلی جو ہے وہ پکا کر دیں گے۔ تو بعض جگہ یہ بھی سننے میں آیا کہ سامنے جو ہے نا وہ پانی کے اندر ایک جگہ مچھلیاں ہوتی ہیں، اب اس میں آپ جو بولے نا کہ یہ والی مچھلی، تو اسی کو پکڑ کر اسی وقت جو ہے اس کو بھونیں گے، اس کو تپتے ہوئے جو ہے وہ آئل میں ڈال دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جاندار جو بھی ہے اس کے اندر جب روح ہے تو اسے جو ہے وہ روح کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دینا، چاہے وہ اسے آپ جو ہے وہ اس کی روح کے ساتھ ہی جو ہے وہ توے پہ رکھ دیں، صحیح، کڑھائی میں ڈال دیں، بہرحال وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ صحیح، اور جو
دیگر جاندار ہیں ان کو تو ذبح کرنے کا شریعت میں ایک طریقہ بیان کیا گیا کہ بھئی ان کی جو ہے وہ 4 رگیں یا ان میں سے اکثر ذبح کرنی. اس میں بھی یہ حکم ہے کہ جب آپ وہ رگیں کاٹ دیں تو اب جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں. صحیح. جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک مزید اس کے جسم میں یا اس کی کھال کے اندر جو ہے کسی قسم کی اسے تکلیف نہ پہنچائیے. جیسے بعض لوگ اس کی کھال جو یہاں کی ہوتی ہے گلے کی اسے اتارنے کے لیے اس کے اندر کہ بھئی گرم گرم کھال ہے تو ابھی جو ہے وہ اتر جائے گی چھری گھونپ دیتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے اس کی گردن وغیرہ توڑ دیتے ہیں یا اس کے نرخرے میں جو ہے وہ چھری مارتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانور کے اوپر تکلیف در تکلیف ہے کہ وہ اس وقت اپنی ذبح کی تکلیف سے گزر رہا ہے. ذبح تو شریعت کے حکم کے مطابق تھا اس لیے اس میں آپ پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن اس سے اگلی جو تکالیف آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر یہ جانور کل کو قیامت کے دن مسلط ہو سکتا ہے کہ یہی اپنے آپ نے جو اس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اپنے ظلم کا حساب لینے کے لیے جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کیا جب تک وہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے. اچھا اسی طریقے سے یہ ہر اس چیز میں نہیں، کئی جگہ پر عام دنوں میں آپ جب چکن لینے جائیں اور رش لگا ہوا ہو تو وہ اس وقت چکن کو بھی کاٹ کے نا وہ اسی طریقے سے جلد از جلد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تڑپ بھی رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ رہا ہوتا ہے یا اس کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پر وغیرہ چھیل رہا ہوتا ہے. تو یہی مچھلی کے ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ یہ لائیو جو ہے وہ جو اس طرح کی چیزیں اس کی بناتے ہیں تو وہ کئی جیسا آپ نے بتایا کہ اسے چولہے پہ رکھ دیتے ہیں اور کئی جو ہے وہ یہ کہ اس کو زندہ پکڑ کے تو اب اس کو وہیں پر ہی کاٹ دیتے ہیں جبکہ وہ زندہ اس وقت تڑپ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اسے پانی سے نکال کر چھوڑ دیں، جب وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے خود بخود ٹھنڈی ہو جائے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسے جو ہے وہ کاٹیں اور پھر کاٹنے کے بعد جو ہے اسے پکا لیں. یہ بھی تازہ ہی کہلائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جناب زندگی کے ساتھ ہی پکائیں گے تو وہ تازہ کہلائے گی. بالکل. تو ایسا جو لوگ بھی کرتے ہیں یا جو تماشا دیکھتے ہیں یا جو اس کا تماشا بنا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے در حقیقت، کیونکہ دیکھیں وہ جاندار ہے، روح والی چیز ہے، یہ ایسے ہی جیسے کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہو. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کنڈیم کرے گا، اس کی مذمت کرے گا. تو یوں ہی ہمیں کسی بھی جاندار کے اوپر اس طرح کے ہونے والے ظلم نہ کرنا چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہو ہم روکنے پر قادر ہیں تو ہمیں اسے روکنا چاہیے. کوئی اگر تماشا اگر کوئی کر رہا ہے ہم روکنے پر قادر نہیں تو کم از کم اس کا تماشا نہ بنائیں کہ ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے ورنہ کہیں یہ نہ ہو کل کو یہی ساری چیزیں ہمارے اس ظلم پر ہمارے خلاف ہی گواہ بن جائیں اور کل قیامت کے دن ہمیں ان گواہیوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس ظلم کا جو ہے وہ جو گناہ ہے یا اس کا جو عذاب ہے اس کا مستحق نہ بننا پڑ جائے. تو لہٰذا ہمیں بہرحال کوئی گواہی نہ بھی ہو تو یقیناً اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ دیکھنے والی ہے. ہمیں اس طرح کے جانوروں پر ظلم جو ہو رہے ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے اور اگر کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہے تو ہمیں اسے بھی منع کرنا چاہیے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، جانوروں پر رحم کریں، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال. فضان رشید بات کر رہا ہوں جیلم سے. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر نماز میں جماعت کے ساتھ بندے کی اگر 1 رکعت رہ جاتی ہے یا 2 رکعت رہ جاتی ہیں یا 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو دوبارہ ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اسی طرح نماز جنازہ ان کا ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی مفتی صاحب 2 سوالات کرتی ہیں. جی نماز جنازہ میں تو اگر کسی کی تکبیریں چھوٹ گئیں چونکہ اس میں رکعات تو نہیں ہوتی، تکبیریں چھوٹ گئیں وہ آیا تو امام کے ساتھ شامل ہوا تو جو تکبیریں چھوٹ گئیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام نہیں پھیرے گا اپنی، پہلے وہ تکبیریں کہے گا اور اگر وقت ہے تو تکبیروں کے بعد جو چیز پڑھنی تھی وہ بھی پڑھے گا اور پھر سلام پھیرے گا. اور اگر اسے پتہ ہے کہ نہیں میں وہ چیزیں پڑھنا شروع کروں گا، مثال کے طور پر میں ثنا پڑھوں گا یا میں جو ہے وہ درود پاک پڑھوں گا تو اتنی دیر میں لوگ میت کو اٹھا لیں گے، تو پھر فقط تکبیریں کہہ لے اور سلام پھیر کر اپنے جنازے کو مکمل کر لے. اب جہاں تک عام نمازوں کی ہم بات کریں، فرض نمازوں کی، تو اس کے اندر جو اگر آپ کی رکعات چھوٹ گئی تو اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیے. اور اگر جب آپ شامل ہوئے تھے اس وقت آپ نے ثنا نہیں پڑھی تھی تو آپ ثنا پڑھیے، ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت ملائیں اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کریں. اچھا ثنا نہیں پڑھی تھی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ثنا پڑھنے کا موقع بھی موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں ثنا پڑھنے کا موقع بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. کس طرح کہ کوئی شخص دوسری رکعت میں شامل ہوا اور نماز جو ہے وہ سری تھی، یعنی اس میں امام آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا تھا جیسے ظہر اثر کی نماز، تو اب اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ثنا
پڑھ سکتا ہے. اچھا. تو لہٰذا اگر اس نے اس وقت ثنا پڑھ لی تو اب جب اپنی پہلی رکعت فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہوگا تو اب ثنا نہیں پڑھے گا بلکہ اب صرف سورہ فاتحہ سے آغاز کرے گا. ٹھیک. اگر 2 رکعت چھوٹی ہیں تو بھی اسی طریقے سے کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھ لے. عمومی طور پہ کنفیوژن کہاں ہوتی ہے کہ جب 3 رکعت جو ہے وہ چھوٹ جائیں، ایک رکعت اسے امام کے ساتھ ملی، جی. تو اب ہوتا ہے کہ بھئی بیٹھیں کب، مزید ایک اور پڑھ کر بیٹھ جائیں یا 2 پڑھ کر بیٹھیں. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت نماز پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ، اور پھر آپ قعدہ کریں گے، ایک امام والی اور ایک آپ کی والی، یہ دونوں مل کر 2 ہو گئیں. صحیح. اب آپ قعدہ کریں گے، قعدہ اولا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اب آپ اپنی پہلی جو آپ کی 2 چھوٹی ہوئی تھی ان میں سے آپ دوسری پڑھیں گے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے. اب آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اب امام کی ایک تھی، آپ کی 2 ہوئیں تو یہ 3 ہو گئیں، 3 پر بیٹھتے نہیں. اب آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب چوتھی رکعت کس طرح پڑھیں گے؟ چونکہ آپ جو ہے وہ اپنی جب شروع سے آپ نے فوت کی تھی تو پہلی دوسری بھری پڑھ لی آپ نے، یعنی تلاوت کے ساتھ پڑھ لی. تو اب آخری رکعت جو آپ کی ہے اس میں سورت نہیں ملانی، صرف آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. تو یہ طریقہ نماز کی ادائیگی کا ہے. یعنی اس طرح پھر اس کی نماز کے اندر 3 قعدے ہو جائیں گے. جی، ایک اعتبار سے یوں 3، ایک امام کے ساتھ والا قعدہ ہو گیا اور 2 قعدے جو ہے وہ اس کے ساتھ بعد میں ہو گئے. اس سے زیادہ بھی قعدے جو ہے وہ بعض نمازوں میں ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہم مغرب کی نماز کی جو ہے وہ بات کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مغرب کی نماز کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا تو اب مثال آخری رکعت کے اندر شامل ہوا، تو اب ایسی صورت کے اندر ایک امام کے ساتھ اس نے کیا، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جب اپنی پڑھے گا تو پھر قعدہ کرے گا. صحیح ہے. وہ تو یہ 2 ہو گئے، دوسری ہو گئی، پھر تیسری یہ پڑھے گا تو اب یہ جو ہے وہ کرے گا. تو یوں تو اس میں بھی 3 ہوئے، لیکن گویا اس میں ہر رکعت کے اندر ہی جو ہے وہ قعدہ ہو گیا. بڑے اہم مسائل مفتی صاحب نے بتائے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ نماز کے مسائل سے ہمیں شغف بھی ہونا چاہیے، اس کو سیکھنے کا شوق بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کے ہے، نماز کے احکام. بڑی عام فہم اور سہل انداز کے اندر، بڑی آسانی والے انداز میں اس کے اندر مسائل اور نماز کی ضروری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو اپنی گھر کی رونق بھی بنائیں، اپنے آفیسز میں بھی رکھیں. وقتاً فوقتاً آپ اس کو جو ہے 1 صفحہ، آدھا صفحہ، 2 صفحے یوں اللہ جب توفیق دے پڑھ لیا کریں، یا چاہیں تو PDF اپنے موبائل میں ڈال لیں تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. موقع کی مناسبت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بڑے اہم جو ہے اس کے اندر مسائل ہیں. نماز کے احکام کتاب ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ علم نافع اللہ نے چاہا تو عطا ہوگا. رب کریم عطا فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی. ابھی ملکی صاحب نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت خون جو باہر نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اس کی کیا یہ شرعن حکمت ہے کہ یہ جسم کے اندر ہے تو پاک ہے، باہر نکل کر ناپاک ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. جی مفتی صاحب، وہ حکمت بتا دیں. حکمتیں تو جو ہے وہ اللہ پاک ہی جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک کی جو علم عطا فرماتا ہے اس کی بدولت علماء، خاص علماء جو ہے وہ جانتے ہیں. اس وقت اس کی کوئی خاص حکمت میرے ذہن میں اس وقت نہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. بہرحال شرعی اعتبار سے یہ احکامات ہیں کہ ایک نجاست ہوتی ہے جب وہ اپنے جو ہے وہ معدن میں ہوتی ہے، اپنے مقام پر ہوتی ہے. جیسے انسان کے پیٹ کے اندر جو ہے بول و براز بھی ہوتا ہے، جی. تو وہ جب تک اندر ہے تو انسان اسے لے کر گھوم پھر رہا ہے تو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں بھی جا سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن وہی جب جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر ناپاکی کے احکامات لاگو ہوتے ہیں. جی. حکمتیں مفتی صاحب جاننے کا شوق ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پر تو حکمتیں جاننے کا شوق تو ایک ہے بطور علم کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حاصل کرے. اس کے لیے علماء کی کتابیں بعض موجود ہیں، بعض علماء نے کتابیں بیان کی ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ کیا عمل جو ہے وہ انسان کو حکمت جان کر ہی کرنا چاہیے یا بغیر حکمت جانے؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ حکمت جانے بغیر، حکمت کو اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ لاجک، کسی چیز کی جو ہے وہ آپ ریزن جانے بغیر اس کے اوپر عمل کرنا، اور ایک ہے ریزن جان کر عمل کرنا. تو اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ریزن جانے بغیر عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ان معنوں میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اس چیز کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے اس کے اندر فائدہ ہے، ہر شخص اس فائدے کی طرف بڑھے گا. اور ایک چیز ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس شخص کو یہ نہیں پتا،
لیکن رب کی یہ رضا دیکھ رہا ہے کہ بھائی سامنے والے نے حکم دیا ہے، لہٰذا اس کے حکم کو جسٹ فالو کرنا ہے، مجھے اس سے محبت ہے اس لیے میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ صحیح، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا رتبہ جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے، اس کا مرتبہ بڑھا دیتی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ گویا کہ نیک بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کو، رب تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو وہ عقل کی جو ہے وہ کسوٹی پہ پرکھ نہیں رہا، کیونکہ جو پرکھنا شروع کرے گا تو ہو سکتا ہے کسی چیز میں اسے فائدہ نظر نہ آئے تو اسے چھوڑ دے، تو وہ نافرمان کہلائے گا۔ جبکہ جو فرما بردار ہوگا اسے اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے، اسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ حکم کس کا ہے، رب کا حکم ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے عمل کرو۔ اسی لیے علماء نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ کئی چیزوں کی حکمت علماء نے بیان فرمائی، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے احکام شرع ہیں بالخصوص حج کے معاملات میں کہ وہاں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ جو حکمتیں ہیں انہیں پوشیدہ جو ہے وہ رکھا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اسی لیے کہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون جو ہے وہ وجہ کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ کر اس چیز سے رک جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ایک خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا ہے یا جو ہے وہ صفا مروہ کے پر جو ہے وہ چکر لگانا ہے یا ایک میدان عرفات میں جو ہے وہ ایک مقام پر جو ہے وہ ٹھہرنا ہے، ایک اعتبار سے ٹھیک کہ بزرگان دین کی جو ہے وہ ادائیں ہیں، اللہ کے نبیوں کی ادائیں ہیں، اس اعتبار سے تو ایک یہ ہے کہ ہم اسے فالو کر لیں، لیکن اگر آپ اس چیز کی طرف جائیں کہ بھئی کیوں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ذہن اس تک پہنچنے سے قاصر ہوں۔ حکمتیں ہوں گی، اللہ پاک حکیم ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی حکمت والا ہی نہیں، اس کے تو ہر کام کے اندر، اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، وہ ہم نہیں جانتے، بلکہ ہم جن حکمتوں کو جانتے بھی ہیں، علماء نے جن کتابوں میں جن جن احکام کی حکمتیں لکھی وہاں یہی لکھا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو ہماری ناقص عقل کے مطابق ہمیں سمجھ آئے، حقیقی حکمت اس کے پیچھے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا حکمتوں کے بجائے ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ حکم کیا ہے۔ اچھا حکمتیں تو پھر وہ جاننے کی کوشش کرے جو حکم بہت سارے سیکھ چکا ہو۔ ہمارے عام عوام کا حال یہ ہے کہ بھئی انہیں احکام کا تو علم نہیں ہے لیکن وہ حکمتوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، جو پتہ ہے حکم اس کی حکمت جاننی ہے۔ ہاں تو لیکن جو حکم پتہ ہی نہیں ہے، جیسے یہی کہ بھئی سجدہ سہو کس نماز میں ہوگا کس میں نہیں ہوگا، وضو کتنے طریقوں سے ٹوٹتا ہے، یا جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں جو روز مرہ ہماری زندگی میں درپیش آتے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے یا وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا، ہم اپنے گمان میں وضو ٹوٹنا سمجھ کر جو ہے وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ علم دین حاصل کریں، اور علم دین سیکھنے کے اندر جو درجہ بندی علماء نے بیان کی وہ یہی کہ سب سے پہلے اپنا فرض علم سیکھیں، جس چیز کا آپ پر سیکھنا فرض ہے وہ کیا ہے، جس چیز کی آپ کو اپنے معاملات زندگی کے اندر حاجت پیش آتی جا رہی ہے۔ مال اسباب ہے تو اب مال کے جو حقوق ہیں آپ وہ سیکھیں گے، اگر آپ کے نیچے آپ سیٹ ہیں، ملازمین ہیں تو آپ ملازمین کے حقوق سیکھیں گے، آپ ملازم ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی اجرت کے حقوق اور اپنی ملازمت کے معاملات جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو یوں ایک بہرحال آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ تجارت کے مسائل سیکھیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو بہرحال آپ انسان ہیں تو آپ سے متعلقہ دیگر لوگ ہیں، آپ حقوق العباد جو ہے وہ سیکھیں گے، جو آپ پر حقوق اللہ ہیں آپ وہ سیکھیں گے تاکہ انہیں درست طریقے سے بر وقت ادا کر سکیں۔ جی بالکل، رب کا حکم ہو تو پھر اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب SMS کے ذریعے سے بھی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ گروی پر گھر لینا کیسا ہے اور ساتھ کرایہ بھی دیتے ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی، گروی اس کو رہن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، فریحان مقبودہ۔ رہن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آپ سے قرض لیا، اب اس قرض کے بدلے میں آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ قرض جو ہے وہ آپ ادا کر دیں گے، اور اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو میں اپنا قرض کس سے وصول کروں گا؟ صحیح۔ تو اس کے لیے گویا کہ آپ مجھ سے کوئی نہ کوئی چیز اتنی مالیت کی جتنا آپ نے قرض دیا وہ آپ مجھ سے گروی لے لیتے ہیں، اس کے اندر میرا گھر بھی ہو سکتا ہے، میری گاڑی بھی ہو سکتی ہے، یا بعض لوگ زیورات بھی جو ہے وہ رکھوا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ شریعت میں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے کچھ احکام ہیں۔ اچھا، حکم یہ ہے کہ وہ جو چیز میں آپ کے پاس گروی رکھواؤں گا وہ چیز میرے قبضے سے خارج ہو جائے گی، میرا اس پہ قبضہ نہیں ہوگا، قبضہ اس کے اوپر آپ کا ہو، کسٹڈی آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مگر
اسے نہ میں استعمال کر سکتا ہوں نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں صحیح. اسے. نہ میں اسے کرائے پر دے کر اس کا کرایہ کھا سکتا ہوں، نہ ہی آپ کرایہ دے کر اسے جو ہے وہ کرایہ کھا سکتے ہیں. میں کیوں نہیں دے سکتا کہ اگر میں کرایہ اس کا لے رہا ہوں گا تو گویا کہ ایک طریقے سے پوزیشن پھر میرا ہی ہوا نا، کسٹڈی صحیح. میری ہوئی. اور آپ اس لیے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ نے مجھے قرض دیا ہے، اور قرض سے جو نفع اٹھایا جائے وہ سود ہوتا ہے. صحیح. حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو وہ حرام ہے. تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ بھئی اگر مثال کے طور پر مکان ہے کوئی، تو وہ مکان ٹھیک ہے بند پڑا رہے گا، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکے گا. یہ خود بھی نہیں رہ سکتا. یہ خود بھی نہیں رہ سکتا اور سامنے والا بھی نہیں. اگر آپ میرے کو واپس دے دیں گے تو پھر وہ رہن باقی نہیں رہے گا، کیونکہ صحیح. وہ تو میرے قبضے کے اندر دوبارہ جو ہے وہ آ گیا، اور آپ اس سے نفع اٹھائیں گے تو وہ سود ہوگا. عمومی طور پر جو صورتحال ہو رہی ہوتی ہے وہ دو ہو رہی ہوتی ہے، یا تو سامنے والا وہ لے کر کرائے پہ چڑھا دیتا ہے اور اس سے نفع کھاتا رہتا ہے تو وہ سود ہوتا ہے. صحیح. یا پھر یہ شخص یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے عرصے تک تمہارے پاس یہ گروی ہے اتنے عرصے تک میں اپنے ہی مکان میں رہوں گا اور میں تمہیں اس کا کرایہ ادا کرتا رہوں گا. تو اپنے مکان کا کرایہ ادا کرنا تو سراسر باطل ہے کہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کی ملکیت سے بھی خارج تھوڑی ہوئی ہے وہ چیز تو آپ کی ہے. تو لہٰذا اپنے مکان کا کرایہ جو ہے وہ دینا یہ سراسر باطل. پھر سامنے والے کو جو مل رہا ہے وہ در حقیقت قرض کے اوپر ہی نفع دیا جا رہا ہے، وہ سود ہے. اگر ہم بات دیکھیں شریعت کی تو شریعت کے اندر جو مال مرہونہ ہوتا ہے، جیسے وہ مکان جو کہ گروی رکھوایا گیا، جی. اگر وہ مال تجارت تھا، مثال پر دکان تھی جو کہ بیچنے کے لیے خریدی تھی کسی نے، اب وہ مال تجارت تھی، اس پر زکوٰۃ تھی. اگر میں نے آپ کے پاس وہ دکان گروی رکھوا دی، چونکہ اب میں اس سے نفع نہ میں اٹھا رہا ہوں نہ آپ اٹھا سکتے ہیں، تو لہٰذا اب اس کی زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے، نہ مجھ پر لازم ہے نہ آپ پر لازم ہے اتنے عرصے کی جتنے عرصے تک وہ جو ہے وہ گروی رکھا گیا. مگر شرط یہی ہے کہ وہ گروی شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ میرے قبضے کے اندر ہے کہ رہن باطل ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں، یا آپ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سود کی صورت بن رہی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا گروی جب بھی رکھی جائے کوئی چیز تو اس بات کا خیال رکھا جائے. بسا اوقات آج کل ہمارے عموماً کیا کہ گھر تو گروی نہیں رکھنا ہوتا، لوگ پیپر گروی رکھوا دیتے ہیں، یعنی گھر کے کاغذات جو ہے وہ رکھوا دیے، لیکن وہ گھر کے اندر خود ہی جو ہے وہ رہ رہے ہیں. تو یہ بھی گروی نہیں ہوا. کہ قبضہ جس کی بات کی گئی کہ بھئی اصل تو وہ چیز ہے، وہ مال ہے جو قبضے کے اندر لیا جائے گا، جو کہ رہن جو ہے وہ بنے گا، جسے مال مرہون یا مال مرہونہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اسی صورت کے اندر جائز ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس سے نفع نہ اٹھائے، اور وہ بس فقط ایک جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ سر نہ آپ اس سے نفع اٹھائیں گے نہ میں نفع اٹھاؤں گا. جب آپ میرا قرض دینے سے عاجز آ جائیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو ہے وہ میں اس مال کو بیچ کر جو ہے وہ اس سے اپنا قرض وصول کروں گا. اور یہ بھی نہیں کہ میرا قرض مثال کے طور پہ 1 لاکھ تھا اور وہ چیز 2 لاکھ کی تھی، تو میں 2 لاکھ کے 1 لاکھ کے بدلے میں 2 لاکھ کی چیز قبضہ کر لوں. نہیں، بلکہ پھر مجھے جو ہے وہ اس کو بیچنا ہے. جی. تو اب یہ جس کے پاس رہن رکھوایا گیا، گروی رکھوائی گئی، وہ اس کو بیچے گا یا جو اس کا مالک ہے یعنی جس کی چیز ہے؟ دیکھیں باہمی رضامندی کے ساتھ تو کوئی بھی بیچ دے گا. اچھا، بات ہے کہ جب اختلاف کی کہ بھئی وہ بولے کہ نہیں میں تو جو ہے وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ بیچنے دے رہا، اور یہ کہے کہ بھئی میں تو اپنا قرض وصول کرنا ہے، اور وہ اسے جو ہے وہ اٹکاتا رہے کہ جناب نہیں میں تو تمہارا قرض کل دے دوں گا، اور کل پرسوں کرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر جائے یا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر جائے، تو پھر معاملہ قاضی اسلام کی طرف جائے گا، اور وہ پھر دونوں فریقین کا بیان سننے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا یا وہ حکم دے گا کہ بھئی اب اس مکان کو بیچا جائے اور بیچ کر جو ہے وہ اس کو اس کا قرض دیا جائے، اور جو قیمت اگر کچھ بچتی ہے اس میں سے، مکان زیادہ قیمت کا تھا قرض کم کا تھا، تو بقیہ جو قیمت ہوگی وہ جس کا مکان تھا اسے واپس کر دی جائے. اگر اس میں مفتی صاحب ایسا ہو کہ جس کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے اور قرضہ اس نے جس کو دیا، جس کی وہ چیز ہے جس سے اس نے لے رکھی ہے، تو اگر یہ جس کے پاس گروی ہے یہ چاہے کہ چلو تم میرا قرضہ نہیں دے پا رہے تو یہ چیز میرے نام کر دو، مجھے کر دو، میں خود رکھ لیتا ہوں، یعنی آگے کسی اور کو نہ بیچیں، کسی اور کو بیچنا ضروری نہیں ہے. اگر وہی چیز کی قیمت ہی اگر اس کے برابر ہے اور اس کے اوپر بھی دونوں فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ اس کے بدلے میں بھی جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو سکتا ہے.
لیکن اصل معاملہ وہی ہے کہ عمومی طور پہ ایسا معاملہ اختلاف کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جی ہاں. جو لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی کم قیمت لگا رہا ہوتا ہے، جس بالکل. کی چیز ہوتی ہے وہ اس کی زیادہ قیمت کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں بہرحال فیصلہ جو ہے وہ قاضی اسلام یا فی زمانہ مفتی کے پاس جائے گا، اور پھر وہ دونوں کے بیان سننے کے بعد جو فیصلہ دیں اس پر عمل کرنا ہوگا. اچھا، گروی کے حوالے سے آخری بات مفتی صاحب بتا دیں کہ یہ جو گروی چیز رکھوائی گئی ہے اصلاً اس کا یعنی حقیقت میں اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک تو حقیقت کے اندر وہی ہوتا ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے، جس نے وہ رکھوائی ہوئی ہوتی ہے، مالک وہی ہے. بس یہ کہ اس کے لیے گویا کہ اس سے نفع اٹھانا جو ہے وہ منع ہو گیا، جی. اور سامنے والے کے قبضے کے اندر وہ آ گئی ہے، مگر نفع اٹھانا اس کے لیے بھی اس چیز سے جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب ایک SMS کے ذریعے سے اور سوال ہے، کالز وغیرہ بھی ہمارے پاس ہیں، میسیج کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی جگہ پر کوئی چیز مل جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی ہے، مثلاً وہ کوئی چادر ہے یا کپڑا ہو، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کریں؟ لقطے کے احکام کے اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں اگر گری پڑی جو ہے وہ مل جاتی ہے جس کے مالک کا ہمیں نہیں پتہ، تو وہ شریعت میں لقطہ کہلاتی ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کا اعلان کریں گے، تشہیر کریں گے اتنے عرصے تک کہ ہمیں غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا. جب یہ غالب گمان ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ اسے، اگر کوئی شخص شرعی فقیر ہے اور اس نے اٹھاتے وقت یہی نیت کی تھی کہ مالک تک پہنچاؤں گا، تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے اور چاہے تو کسی شرعی فقیر کو صدقہ بھی کر سکتا ہے. شرعی فقیر کے علاوہ بھی اس کو صدقہ کر سکتا ہے، کسی مسجد مدرسے کے اندر بھی جو ہے بطور صدقہ دے سکتا ہے. ہاں، اعلان جو ہے وہ بہرحال کرے گا. اعلان کے مختلف طریقے اور ذرائع جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فلیٹ کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ملی ہے پڑی ہوئی، تو اس طرح کی چیز لوگ لفٹ وغیرہ کے اندر یا سیڑھیوں پر جو ہے وہ کوئی پیچر جو ہے وہ نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ رابطہ جو ہے وہ کر لیں. پھر یہ جو کہا کہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا، یہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہے. اب ایک چھوٹا سا کسی کو پین مل گیا تو پتہ ہے کہ بھئی مالک جو ہے وہ ممکن ہے کہ ایک گھنٹے میں ہی شاید جو ہے وہ اس کو اس بات کی مزید حاجت نہ ہو، یا ہو سکتا ہے 5 گھنٹے کے بعد وہ بھول جائے کہ چھوڑو یار اب اسے کون ڈھونڈے گا، 5 روپے کا پین ہے. لیکن اگر کسی کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تو وہ ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ مہینہ تک بھی جو ہے وہ اسے تلاش جو ہے وہ کرتی رہے. تو یوں ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہوگا. بہرحال جب یہ غالب گمان ہوئے کہ اب اس کا مالک اس چیز کو تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر آگے صدقے کا حکم ہو. اور آج کل تو تشہیر کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ہے، اسی طرح واٹس ایپ ہے، دیگر ذرائع ہیں. تو بعض جگہوں پر مفتی صاحب یہ مسجد میں بھی اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ علاقے سے کسی کو چیز ملی ہے، اب وہ مسجد میں جا کر کسی کو کہتا ہے کہ امام صاحب، مؤذن صاحب، یہ چیز مجھے ملی ہے تو آپ اعلان کر دیں، جس کی ہوگی آپ کو دے جاتا ہوں، آپ دے دیجیے گا. تو یہ گمی ہوئی چیز کا مسجد میں اعلان کرنا کیسے؟ گمی ہوئی چیز کا مسجد میں اعلان کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے. مسجد کے اندر، عین مسجد کے اندر گمی ہوئی چیز کا بھی اعلان نہیں کیا جائے گا. پھر کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اتار کر نا امام، مؤذن یا خادم کے کندھوں پر ڈال کر سوچ رہے تھے جناب ہم تو بری الذمہ ہو گئے. تو وہاں ان ائمہ مؤذنین بھی بسا اوقات بعض جو ہے وہ سیدھے سادھے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو یا تو مسائل کا بعض کو علم نہیں ہوتا، یا جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو انہیں بھی محتاط جو ہے وہ اس معاملے میں رہنا چاہیے. کسی کی ذمہ داری آپ اسی وقت جو ہے وہ لیں جبکہ آپ اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا نہ اٹھائیں کرنا ہو، ورنہ انہیں منع کر دیں کہ بھائی میں جو ہے وہ اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا، میں اس چیز کا اعلان جو ہے وہ نہیں کروں گا، یا میں اس تک پہنچا دوں گا، پتہ لے اس نے ان کے پاس رکھوا دیا، وہ غائب ہو صاحب، صحیح کہ اب ان کو یہ جو ہے وہ ڈھونڈتے پھریں. تو لہٰذا ایسا نہ لیں. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی کوئی چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ جناب جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ وضو خانے کے اوپر جو ہے گھڑی ہے، چشمہ کسی کا مل جاتا ہے. اچھا، پھر اس میں 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ گمی ہوئی چیز کا اعلان کرنا کہ بھئی میری چیز گم ہو گئی ہے، جس کے پاس ہو وہ آ کے دے. یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گمی ہوئی چیز کا اعلان کریں. اور ایک یہ ہے کہ جیسے وضو خانے پہ کسی کی گھڑی ملی، اب آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی جو مالک ہے وہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ لے جائے. اور اس میں بھی ایک یہ ہے کہ آپ امام صاحب کو دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کئی نمازی ڈسٹرب ہو جائیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوں، وہ سارے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال کرنا ضروری. جی، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی
محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے شروع کرنے چاہیے؟ کسی نے اگر دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھا کیا بعد میں نہیں رکھ سکتا؟ اور اس کو 6 روزے اکٹھے ہی رکھنے ہوں گے یا الگ الگ دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ عید کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ عید الفطر کا دن ایک ہی ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو عید ان معنوں میں کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو عید الفطر کے ایک دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ 3 دن کی ہے جو ایام نہار کہلاتے ہیں، البتہ چوتھا دن اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے، وہ عید کا دن نہیں ہوتا، اس دن آپ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن روزہ رکھنا اس دن بھی حرام ہوتا ہے۔ تو یہ کل جو ہے وہ 5 جو ہے وہ ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا سال میں حرام ہے۔ عید کے دوسرے دن سے بھی آپ شوال کے روزے شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے اور اس دن آپ شروع نہیں کریں گے تو آپ بعد میں نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یوں ہی ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ ان کو متفرق توڑ کر بھی کہ ایک آپ نے آج رکھا، ایک جو ہے وہ 4 دن کے بعد رکھا، تو یوں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی پورے مہینے کے اندر 6 روزے، پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنے یہ روزے مکمل پہلا دن چھوڑ کر، یعنی عید الفطر کا یکم شوال چھوڑ کر پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ لیں ایک ساتھ یا الگ الگ، تو وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون کہ جس نے 6 روزے رکھے شوال کے مہینے میں تو گویا کہ اس نے سال بھر کا اس نے روزہ رکھا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب یہ رہن کے بارے میں اپنے بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس وجہ سے زیادہ تر رکھ پاتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ مال آنا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کی ترتیب کرنی ہوتی ہے، اب وہ کرایہ بولتے ہیں کرایہ نہ دیں اور ہم یہ 2-4 لاکھ روپے دے کے تو کوئی چھوٹا سا گھر گروی پہ لے لیں، تو ایسے لوگ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اب شرعی کوئی ایسی ترتیب ہے کہ وہ اس ترتیب سے وہ گروی لے کر رہ سکیں؟ جی مفتی صاحب کوئی اس کا حل ہے؟ دیکھیں گروی لے کر جو ہے وہ رہنا تو جائز نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا جو اس وقت مارکیٹ میں جو طریقہ کار ہے ناجائز وہ بھی ہے، وہ کہلاتا ہے آپ اس کو کہیں ہیوی ڈپازٹ، کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کا ڈپازٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ فلیٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ رینٹ ہے مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا، اور اس کا جو ایڈوانس ہے وہ ہے 5 مہینے کا، تو اس اعتبار سے 1 لاکھ روپے اس کا جو ہے وہ آپ کو ڈپازٹ جو ہے وہ جمع کروانا ہے ایڈوانس کا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے مجھے جو ہے وہ ڈپازٹ دے دیں، اس کے ایڈوانس دے دیں، اس کے بدلے میں اس گھر کا کرایہ ہوگا 5,000 روپے، تو چونکہ کرایہ میں کمی کر دیں گے، تو چونکہ جو ایڈوانس ہے اس کی حقیقت در حقیقت قرض ہے۔ صحیح۔ تو جب وہ قرض ہے تو قرض کی وجہ سے جو نفع دیا جائے گا وہ سود ہوگا، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ اب اس کا اگر طریقہ کار کی بات کی جائے تو اس کا طریقہ کار جائز یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2 سال کے لیے کوئی گھر لینا چاہ رہا ہے، صحیح، اور وہ اب اس 2 سال کے لیے گھر اگر لینا چاہ رہا ہے اور اس کا رینٹ جو ہے وہ مثال وہ چاہتا ہے کہ یار میں 5,000 روپے جو ہے وہ ادا کروں، ہے اس کا کتنا رینٹ 20,000 روپے، تو اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اس کا 5,000 روپے ادا کروں، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یکمش جو ہے وہ اس کا رینٹ ادا کروں، ایڈوانس میں ٹوٹل رینٹ ادا کر دوں، سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں، ایڈوانس میں رینٹ ہی مکمل 2 سال کا ادا کر دوں۔ تو اب اگر ایڈوانس میں رینٹ ہی مکمل وہ ادا کر دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو وہ آپس میں باہمی رضامندی سے فریقین جو بھی رینٹ جو ہے وہ طے کریں گے وہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈپازٹ کی مد میں نہیں۔ اچھا، اب اگر درمیان میں وہ چھوڑتے ہیں تو بہرحال جو باقی پیسے ہوں گے وہ اسے واپس کرنے ہی ہوں گے، مگر یہ چیز ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو ہمارے سائل محترم نے بھی سوال کیا، یا جو لوگ ہیوی ڈپازٹ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی غرض جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، انہیں تو بھاری جو ہے وہ پیسہ ابتدا کے اندر چاہیے۔ یہ اگر 2 سال کا بھی ایڈوانس دے گا تو وہ ہو سکتا ہے 1,20,000 روپے تک جو ہے وہ بن جائے گا، صحیح، جبکہ ان کو 5 لاکھ چاہیے، تو اس کا طریقہ کار جو ہے جو عموماً رائج ہے مارکیٹ میں وہ جائز نہیں ہے، اور فی الحال اس کے علاوہ کوئی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے سامنے جائز طریقہ کار نہیں۔ اگر وہ یوں کر لیں مفتی صاحب کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ ہی 5,000 پہ رکھیں
اور اس کا ایڈوانس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جتنا چاہے وہ رکھ دے، تو کیا ایسا جائز اصل میں عرف سے ہٹ کے کرایہ نہیں رکھ سکتے نا، عرف سے ہٹ کے وہ کرایہ اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ایڈوانس زیادہ ہے. نہیں، وہ اگر وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ میری چیز ہے میں چاہے نہیں، کسی کو یہ نہیں فری ہو میں دوں. سکتا، اصل میں یوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ایڈوانس عرف کے مطابق ہی ہوگا. ایڈوانس قرض ہے نا، یعنی یہ تو پھر وہ جو دو افراد آپس میں سود کا لین دین کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہا ہے میں اپنے پیسے دے رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں جناب جتنے میں چاہے آپ کو دوں. تو یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، عرف کے مطابق ہی ایڈوانس ہوگا. اب عرف کے مطابق ایڈوانس لینے کے بعد کوئی جو ہے وہ کتنا ہی کرایہ کم کرے، اس میں حرج نہیں ہے. اچھا. ایڈوانس آپ ایڈوانس نارمل لے رہے ہیں اور کرایہ آپ 1 روپے رکھ دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چیز ہے. لیکن جب آپ اس کرائے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ایڈوانس کے ساتھ کہ نہیں سر اتنا ایڈوانس دیں گے تو میں آپ کو اس شرط کے اوپر یہ دوں گا، اس کا مطلب کیا؟ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے قرض دیں گے تو میں آپ کو کرایہ کم کروں گا. تو جب قرض کی بنیاد پر آپ کرایہ کم کر رہے ہیں تو وہ سود ہے، وہ جائز نہیں. اس سے بچنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں اور سائر محترم کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے سلسلے کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ایک جگہ دینی مشورہ ہو رہا تھا، وہاں قریباً 100-150 کے قریب لوگ تھے، تو ساتھ میں آس پاس کے 2-3 مدرسے تھے، وہاں کے طلباء بھی آئے ہوئے تھے اس مشورے میں. جب مشورہ ختم ہوا تو ایک اسلام بھائی جیسے رکشے میں جا کے اپنے بیٹھے، گھر جانے لگے مشورے کے بعد، تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ چپل ان کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، اور وہ چپل جو ان کے تھے بالکل سیم ٹو سیم یہ چپل ویسی بالکل، یہ سمجھے میرے ہی چپل ہیں، یہی سمجھ کے لے کر آئے. فرق یہ تھا کہ ان کے تھوڑے سے پرانے تھے، وہ تھوڑے سے نئے تھے، بالکل سیم وہی چپل تھے. اب گھر پہنچ کے جو وہاں ذمہ دار تھے جہاں گروپ میں تھے ان سے رابطے کیے تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اب وہ ہر فرد سے ساتھ میں مدرسے تھے، کہاں سے لوگ آئے تھے مشورے میں، اب وہ 1 سال ہو گیا وہ چپل انہوں نے گھر پہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جی مفتی صاحب تھوڑا سا اب فرق انہوں ہے. نے اب اعلان جو ہے وہ کر دیا، سب تک پیغام پہنچا دیا مشورے والوں تک کہ بھئی یہ چپل ہے، یعنی ان کو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ ان کی چپل نہیں ہے. صحیح. اب دوسرے کی ہی یہ چیز جو ہے وہ گویا غلطی سے اٹھا لے کر آئے ہیں، تو اب وہی بات ہے کہ اب یہ وہاں پر چھوڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اب آخر یہ کہ اعلان کر دیا، اب جب غالب گمان ہو جائے کہ بھئی اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، جو کہ عموماً 1 سال کے اندر واضح طور پر ہو گیا، تو اب ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ چپل کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دیں، تو یوں یہ بری الذمہ ہو جائیں گے. جی آج کے سلسلے کا وقت ہمارا پورا ہوا اور بڑے اہم مسائل پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی. اللہ کریم مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.